خواہشوں اور ارمانوں کے روشن جذبوں کے رنگ اور ناامیدی کے تاریک سائے، یہ سب اس کے سامنے آتے جا رہے تھے اور اسے پکار رہے تھے۔ رابعہ، ہم سب تمہارے وجود کا حصہ تھے اور ہیں، ہمیں جانو، پہچانو اور مانو۔ گاڑی ریلوے اسٹیشن سے علامہ اقبال روڈ کی طرف مڑی اور گھڑی شاہو کے مختصر سے بارونق بازار سے گزری۔ میں نے سوچا کہ اسے کچھ یاد دلاؤں، پھر یہ ارادہ ترک کر دیا اور اس کے ذہن کو اپنی مدد آپ کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنی خود اعتمادی کے سہارے پر یادوں کی زنجیر تھامے چلتی جائے۔ جہاں تک بھی اسے گزرتے ہوئے وقت کی روشنی نظر آئے، وہ خود ہر لمحے کی شناخت کرے اور احساس کی الجھی ہوئی ڈور کو سلجھاتی جائے۔ بالکل ٹھیک جگہ پر اور میری توقع کے عین مطابق اس نے گاڑی کو کراؤن سینما والی سڑک پر سیدھے ہاتھ کی طرف موڑ لیا۔ میری نظر بار بار رابعہ کی صورت پر جاتی تھی اور لوٹ آتی تھی۔ میں ایک عجیب سی بے چین کر دینے والی اور اعصاب شکن کیفیت سے دوچار تھا، کیونکہ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ رابعہ کو ایک دم سب کچھ یاد آ جائے گا، وہ غمزدہ یادوں کی الغار سے دہشت زدہ ہو جائے گی یا اپنے خوف پر قابو پا لے گی۔ اپنے گھر کے بے نشاں آثار پر اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ چیخ مار کے بے ہوش ہو جائے گی یا دیوانہ وار گاڑی سے اتر کر بچپن سے جوانی تک ساتھ دینے والے مہربان گھر کے تصور سے لپٹ کر رونے لگے گی؟ وہ بالکل چپ تھی، مگر اس کے جذباتی انتشار کا عکس اس کی صورت کے تغیر میں دکھائی دیتا تھا۔ رابعہ کے والدین کا گھر، اور وہ گھر جہاں اس نے ہوش سنبھالا، آغاز شباب کی امنگوں کو خوش آمدید کہا، برسوں میرے تصور سے خانہ خیال کو آباد رکھا، وکالت کے کامیاب دور کا آغاز کیا، رسم دنیا بنانے کے لیے ایک ایسے مرد کو شوہر مانا جو اس قابل ہی نہ تھا، اور پھر رخصتی سے قبل ہی واپس دوشیزگی اختیار کی، مجھ سے ملی اور سب سے بچھڑی، ماں سے محروم ہوئی اور بالآخر بے گھر ہوئی۔ یہ سب فنا ہو جانے والے وقت کے عکس تھے جو اس کے ماضی کی یادوں سے پھر تصور میں جھل ملائے، اور وہ ساکت و صامت اس گھر کی جگہ ایک ملبے کے ڈھیر کو دیکھتی رہی جس کے گرد کھنچی ہوئی چار دیواری بھی زمانے کی دست برد سے محفوظ نہ رہی۔ کھنڈر کے جلے ہوئے دروازوں اور کھڑکیوں کی ہر چوکھٹ پہلے ہی غائب ہو چکی تھی، اب ضرورت مند اینٹیں نکال نکال کر لے جا رہے تھے، تھڑے بنانے کے لیے، منڈیر جوڑنے کے لیے، صندوقوں کے نیچے رکھنے کے لیے، اور کسی تخت یا چارپائی کے ٹوٹے پائے کی جگہ استعمال کرنے کے لیے۔ جسے بھی 2 4 یا 5 10 اینٹوں کی ضرورت پڑتی تھی، وہ اس لاوارث اور بے آسرا گھر کے ملبے سے یا اس کی چار دیواری سے نکالتے ہوئے نہیں شرماتا تھا۔ سکندر، رابعہ نے اچانک کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، معلوم نہیں میں یہاں کیوں آ گئی، یہاں تو اب کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا بھی خیال ہے کہ ہمیں کہیں اور جانا چاہیے، میں نے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا۔ رابعہ کی یادداشت لوٹ رہی تھی اور وہ وقت کی زنجیر تھامے آگے بڑھ رہی تھی جو در حقیقت پیچھے کا سفر تھا۔ وہ خود فراموشی کے اندھے کنویں سے نکلنے کی جدوجہد میں مصروف تھی اور اس کی آنکھیں اوپر کھلے آسمان کی وسعت میں روشنی دیکھنے لگیں۔ رابعہ نے پھر گاڑی سٹارٹ کی اور واپس ہوئی۔ اتنے عرصے بعد کسی نے بھی رابعہ پر اور لال گاڑی پر توجہ نہیں دی۔ کوئی اس کھنڈر کے پرانے مکینوں کو یاد کرنے والا نہ تھا، سب زمانہ حال میں جینے والے لوگ تھے جو گزر جانے والوں کو بھولنے میں دیر نہیں کرتے تھے، ورنہ رابعہ وہی بچی تھی جو ان کی نظروں کے سامنے پیدا ہوئی، پلی اور بڑھی، اور اسے پہچاننے والے سب پرانے لوگ ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ رابعہ کی آنکھوں سے ایک قطرہ اشک ٹپکا، یہ زندگی کی علامت تھی، احساس کو ٹھیس پہنچنے، سوچ کے سمندر میں طوفان اٹھنے اور خیالوں کی برف کے پگھلنے کی علامت تھی۔ رابعہ جاگ رہی تھی اور اپنی پرانی دنیا کی جانب لوٹ رہی تھی۔ میرا مشن کامیابی سے ہمکنار ہونے لگا تھا، مگر میرے لیے اس خوشی کے اظہار پر قدغن لگانا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ تم مجھے بتاتے کیوں نہیں سکندر، مجھے کہاں جانا ہے؟ رابعہ نے اچانک کہا۔ تمہیں میرے ساتھ جانا ہے، میں نے کہا، اور مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے، ہماری منزل الگ تو نہیں ہے۔ رابعہ نے گاڑی کو نہر کے پل سے پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف موڑا۔ وہ انکل رضوی کے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ اس میں میرے لیے کتنا خطرہ ہے، مگر میں نے 50% امید کا آسرا لیا۔ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کی کوٹھی پر گارڈ متعین ہوئی تو وہ نئے محافظ ہوں گے، اور اتنے مستعد کہاں ہوں گے کہ ہر گزرنے والی گاڑی میں سکندر بخت کی صورت تلاش کرتے ہوں۔
بیگم رضوی یا بچوں میں سے کوئی لال رنگ کی فاکس ویگن کو بھی پہچان سکتا تھا، مجھے بھی اور رابعہ کو بھی، مگر ان سے امید نہ تھی کہ وہ انکل رضوی کی طرح قانون پرستی اور فرض شناسی کا مظاہرہ کریں۔ البتہ خود انکل رضوی سے مڈ بھیڑ ہو جانے کی صورت میں بچنا محال تھا۔ ابھی ہم کوٹھی کے دروازے سے دور ہی تھے کہ رابعہ نے ایک دم بریک لگا کے گاڑی روک دی۔ یہ ادھر تو انکل رضوی مل سکتے ہیں، وہ گھبراہٹ میں بولی۔ تم کیا منہ بند کیے بیٹھے ہو، مجھے روکتے بھی نہیں۔ اس نے بڑی عجلت میں گاڑی کو واپس موڑنا چاہا، مگر فاکس ویگن اپنے بڑے پہیوں کے باعث کم جگہ میں پورا چکر نہیں کاٹ سکتی۔ رابعہ کو سڑک کے دوسرے کنارے سے، جہاں میو گارڈن کی خاردار باڑ تھی، کار ریورس میں لینا پڑا۔ ہمارے پیچھے آنے والی ایک کار ذرا سی دیر کے لیے رکنے پر مجبور ہوئی۔ فاکس ویگن جب آگے بڑھی تو میں نے اس کار کے ڈرائیور کو دیکھا اور ایک لمحے کے لیے میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ وہ انکل رضوی کا ڈرائیور تھا جسے ہم نے سرونٹ کوارٹر سے بے دخل کیا تھا اور ترقی کا جھانسا دے کر ایسا الو بنایا تھا کہ اس نے ہمارے جوتے تک پالش کیے تھے۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور بانسوں والی سڑک پر تاریکی زیادہ ہی محسوس ہوتی تھی۔ ایک بار ہم دونوں کی نظریں ملیں، پھر گاڑیاں ایک دوسرے کو کراس کر گئیں۔ میں نے سر گھما کر دیکھا تو انکل رضوی کی کار ٹھہری ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے والے شیشے میں سے مجھے 2-3 سر نظر آئے، مگر فاصلہ بڑھ جانے کے باعث میں فیصلہ نہ کر سکا کہ اس وقت کار میں خود انکل رضوی تھے یا ان کی فیملی۔ ڈرائیور نے یقیناً انہیں بتا دیا تھا کہ ابھی اتنے قریب سے گزرنے والی فاکس ویگن میں کون تھا۔ انکل رضوی ہوتے تو پلک جھپکتے میں باہر نکلتے اور فاکس ویگن کے ٹائروں پر فائٹ ضرور کرتے یا ڈرائیور سے کہتے کہ گاڑی کا تعاقب کرو، مگر کار چند سیکنڈ کے وقفے سے پھر روانہ ہو چکی تھی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا کہ گاڑی میں بیگم رضوی اور بچے تھے، لیکن مجھے تھوڑی سی تشویش بھی لاحق ہو گئی۔ ہم نے اس چغت صورت ڈرائیور کے ساتھ کبھی اچھا سلوک نہیں کیا تھا، بلکہ کسی حد تک اس سے دشمنی مول لے لی تھی۔ وہ یقیناً SSP صاحب کو بتائے گا کہ مفرور ملزم سکندر بخت اور مسمات رابعہ کاری ایڈوکیٹ اپنی سرخ فاکس ویگن میں کوٹھی کے آس پاس مشتبہ حالت میں گھومتے ہوئے پائے گئے تھے۔ تم نے ابھی تک لائٹ نہیں جلائی، میں نے کہا۔ ویری گڈ، اس میں ویری گڈ کی کون سی بات ہے؟ رابعہ نے کہا۔ تمہیں یاد دلانا چاہیے تھا، خیریت ہوئی کہ؟ اگر میں نے تمہیں یاد دلایا ہوتا تو خیریت ہرگز نہ رہتی۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ نمبر پلیٹ اندھیرے میں کسی سے نہیں پڑھی جاتی، روشنی ہوتی تو وہ مونچھ والا فوراً نمبر دیکھ لیتا۔ کون مونچھ والا؟ رابعہ نے حیرانی سے کہا۔ انکل رضوی کا ڈرائیور، ابھی جو کار گزری ہے نا، اسے وہی چلا رہا تھا، میں نے کہا۔ آنٹی پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں۔ اوہ مائی گاڈ! رابعہ نے ایک دم رفتار بڑھا دی۔ انہوں نے ہمیں ضرور دیکھا ہوگا۔ ہاں، لیکن انہوں نے ہمیں روکنے کی کوشش نہیں کی، میں نے کہا۔ خدا انہیں اس نیکی کا اجر دے۔ انہیں بہت دکھ ہوا ہوگا کہ ہم ان سے مل بھی نہیں سکے، رابعہ نے کہا، اور یوں اجنبی ہو کے نکل گئے ہیں۔ یہ ہماری کتاب زندگی کا ایک اور باب تھا جو رابعہ کو یاد آ چکا تھا۔ میں اپنی کامیابی پر بے حد مسرور تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں نے رابعہ کو ہار کر پھر جیت لیا ہے۔ میرے دماغ میں قوالی کے بول یوں گونج رہے تھے جیسے ریکارڈ گھس جانے سے سوئی ایک ہی جگہ ٹک گئی ہو۔ محبت فاتحہ عالم، محبت فاتحہ عالم۔ اب تو بتا دو کہ ہمیں کدھر جانا ہے، رابعہ نے بے بسی سے کہا۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے رابعہ، میں نے کہا۔ میری زندگی کے سفر میں ہر لمحہ، ہر قدم تم میرے ساتھ رہی ہو۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں راستہ کہاں تک یاد ہے۔ تم مجھے آزما رہے ہو؟ وہ مسکرائی۔ اچھا، میں ایک کوشش اور کرتی ہوں۔ رابعہ نے گاڑی کو دائیں جانب موڑا اور نہر کے کنارے کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ راستے میں صرف ایک جگہ اس نے رفتار کم کی، جہاں سڑک کے بیچ میں 2 پولیس والے رائفل لیے کھڑے تھے۔ ابھی تو رات شروع ہوئی تھی۔ عموماً اس قسم کی چیکنگ پولیس والے نصف شب کے بعد شروع کرتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے خوف نے مجھے مغلوب کر لیا۔ سرے شام یہ ناکہ بندی آخر کس لیے؟ کیا اتنی سی دیر میں انکل رضوی نے پولیس کو خبردار کر دیا تھا کہ ایک لال رنگ کی فاکس ویگن کو اسی علاقے میں تلاش کریں جس میں مفرور اشتہاری مجرم سکندر بخت موجود ہے؟ میں رابعہ سے کہتے کہتے رک گیا کہ وہ ایکسلریٹر دبا کے گاڑی کو نکال لے جائے اور اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ راستہ روکنے والے مارے جاتے ہیں یا اپنی جان بچاتے ہیں۔
پھر مجھے عقل نے لگام دی۔ پولیس والے مسلح تھے اور اگر وہ بچ جاتے تو بڑی آسانی سے ایک فائر کر کے ہماری گاڑی کو لنگڑا لولا کر دیتے۔ اس کے علاوہ پولیس کی جیپ سڑک سے ذرا ہٹ کے کھڑی ہوئی تھی اور اس میں کسی افسر کا ہونا یقینی تھا کیونکہ جیپ کے سامنے والے حصے پر وائرلیس کا اینٹینا لہرا رہا تھا۔ وہ اپنے ریوالور سے ہمارے ٹائر چھلنی کر دیتا اور ہمارے پاس جو تھوڑا بہت چانس تھا کہ پہچانے نہ جائیں وہ گرفتاری کے بعد ختم ہو جاتا۔ رابعہ نے میری طرف دیکھا اور بریک لگائے۔ ایک پولیس مین نے دائیں طرف آ کے اور دوسرے نے بائیں جانب سے ٹارچ کی روشنی اندر ڈالی۔ وہ بادل نوحاستہ ایک ضابطے کی کارروائی پوری کر رہے تھے۔ کیا بات ہے بھائی؟ میں نے متانت اور سکون کے ساتھ کہا۔ کس کس کو بتائیں جی کہ کیا بات ہے؟ کانسٹیبل نے بیزاری سے کہا۔ ایک ڈاکہ پڑا ہے۔ جاؤ جی جاؤ۔ دوسرے نے آل کلیئر کا سگنل دیا کیونکہ پیچھے دوسری کار آ گئی تھی۔ جب ہم 100 گز دور نکل گئے تو میری جان میں جان آئی۔ اس وقت بھی جب ہماری کار ٹھہری ہوئی تھی وائرلیس پر انکل رضوی کا پیغام موصول ہو سکتا تھا اور میرا مشن جس کا مقصد رابعہ کی واپسی تھی پس دیوار زنداں پہنچ کے پورا ہوتا، جہاں سے پھر نکلنے کی امید رکھنا بھی محال تھا۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، جتھے دی کھوتی اوتھے آن کھلوتی۔ سارا عشق دھرا رہ جاتا۔ مادر وطن کے لیے جان کی بازی لگا دینے کے سارے منصوبے ہاک میں مل جاتے۔ اس وقت تو بال بال بچے۔ میں نے رابعہ کی طرف دیکھ کر کہا جو مجھے دیکھ رہی تھی۔ تم کافی ڈر گئے تھے۔ وہ مسکرائی اور اسی وقت گاڑی نہر کی منڈیر پر چڑھ گئی۔ رابعہ نے ایک دم بریک نہ لگائے ہوتے تو دوسرے لمحے میں ہم فاکس ویگن کے ساتھ سوئمنگ کر رہے ہوتے۔ تم سامنے دیکھ کر گاڑی چلاؤ، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ فی الحال میں تم کو دیکھتا ہوں کیونکہ میں فارغ بیٹھا ہوں، تم مجھے بعد میں دیکھ لینا۔ رابعہ ہنسی اور مجھے اس ہنسی میں وہی پرانی رفاقتوں کی بے تکلف نغمگی محسوس ہوئی، پرانی اپنائیت کا بے ساختہ پن محسوس ہوا اور چاہت کے صادق جذبوں کی سرگوشی محسوس ہوئی۔ رابعہ نے کلچ دبایا اور گاڑی واپس نیچے اتر آئی۔ اس سڑک پر روشنی نہ ہونے کے برابر تھی اور فاکس ویگن کے ہیڈ لائٹس میں 6 واٹ کے بلب تھے، چنانچہ ان کی روشنی بھی سڑک پر چند گز آگے تک ہی جاتی تھی۔ انکل رضوی کی کوٹھی کی طرف جاتے ہوئے تم رک کیوں گئی تھی؟ میں نے کہا۔ یہی تو میں بھی سوچ رہی تھی اور مجھے یاد نہیں آتا کہ بات کیا تھی، لیکن ادھر کچھ خطرہ تھا، رابعہ نے کہا۔ مجھے عین وقت پر خیال آیا کہ ہمیں ادھر نہیں جانا چاہیے تھا، اگر ہمیں کوئی دیکھ لیتا تو اچھا نہ ہوتا۔ اور تم کو یہ بالکل یاد نہیں کہ وہاں ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ میں نے کہا۔ رابعہ نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے اسے بہت سے واقعات یاد دلائے جو انکل رضوی کی کوٹھی میں قیام کے دوران پیش آئے تھے، مگر اس کو صرف ایک بات یاد تھی کہ ایک بار ہم اس کوٹھی کے لان میں رات بھر شبنم سے بھیگی ہوئی چاندنی میں بیٹھے رہے تھے۔ اسے ہر اچھی بات یاد تھی، ہر ناخوشگوار یاد کو اس کے ذہن نے حافظے سے خارج کر دیا تھا، تاہم اسے نامعلوم خطرات اور اندیشوں کے وجود کا احساس ہونے لگا تھا۔ میں باتیں کرتا رہا، اس کے ساتھ گزر جانے والا وقت حادثات و واقعات کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا، لیکن میں نے نوٹ کیا کہ اس نے یاد ماضی سے منسوب ہر خوشگوار تاثر کو قبول کر لیا تھا۔ جن باتوں سے اس کے ذہن کو صدمہ پہنچ سکتا تھا وہ اسے یاد ہی نہیں آتی تھیں۔ اس کو اپنے اغوا، دلاور اور ڈی سلوا سے تصادم، نواب خسرو جمشید کی کوٹھی میں پیش آنے والے واقعات، قصر جمشید کی آتش زدگی اور گامے ماچھی کے اڈے سے اپنے اغوا کے بعد کے واقعات بالکل یاد نہیں تھے۔ اس کی ذہنی کیفیت کا موازنہ کسی ایسے مریض سے کیا جا سکتا ہے جس نے حالات کے دباؤ اور اعصابی کشیدگی کے باعث خودکشی کی کوشش کی ہو، اور جس کی حالت اب ڈاکٹروں کی کوشش سے خطرے سے باہر ہو، مگر ڈاکٹر صرف انہی لوگوں کو ملنے کی اجازت دینے پر تیار ہوں جن سے ملاقات کا رد عمل ناخوشگوار نہ ہو، اور انہیں مریض کے سامنے جانے کی اجازت نہ ملے جن سے اندیشہ ہو کہ ان کو دیکھ کر مریض نفرت یا غصے کے رد عمل کا شکار ہوگا، اور یہ ممکن ہے کہ اس کے لیے یہ ذہنی صدمہ کسی پاگل پن یا جنون کے دورے کی شکل اختیار کر جائے۔ رابعہ بھی اپنی یادداشت سے فی الحال پرمسرت یادوں کو منتخب کر رہی تھی۔ یہ ایک لاشعوری عمل تھا۔ وہ ماضی کی محفوظ گلیوں تک پہنچ گئی تھی۔ اس کے لیے فوری طور پر قتل و خون ریزی، تباہی اور غارت گری اور جان لیوا خطرات کی یادوں سے رشتہ استوار کرنا ایک غیر محفوظ عمل تھا۔
اس کی ذہنی صحت کی مکمل بحالی تک یہ حفاظتی انتظام ضروری تھا، تاہم مجھے یقین تھا کہ مکمل خود فراموشی کا دور ختم ہو چکا ہے۔ تو رفتہ رفتہ اس کا ذہن تلخ حقائق کو بھی قبول کرنے لگا، اور جب اس کا اعتماد بحال ہو جائے گا تو وہ سب یاد آ جائے گا جو لاشعور سے بھی نیچے تخت الشعور کی گہرائیوں میں دفن ہو گیا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کدھر جا رہی ہے۔ آج کے لیے میری اتنی کامیابی ہی بہت تھی کہ اس نے مجھے، محسن اور شہلا کو، انکل شیروانی اور انکل رضوی کو، غالب کو اور استاد ٹیڈی کو پہچان لیا تھا، اور اس نے اپنے آدھے ماضی سے رشتہ جوڑ لیا تھا، اور اس آدھے وقت سے ماضی کی ہر یاد مسرت کے احساس کی ضامن تھی۔ اس نے مجھے اور میری محبت کو قبول کر لیا تھا، ایک ازلی اور ابدی حقیقت کے طور پر۔ یہ محبت ابتدا سے تھی، اس ابتدا کے وقت کا تعین وہ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے صرف یہ خیال تھا کہ میرے علاوہ اس نے کسی کو چاہا تھا، اور نہ یہ ممکن تھا کہ مجھے کبھی فراموش کر سکے۔ اسے بالکل احساس نہ رہا تھا کہ درمیان میں خود فراموشی کا ایک ایسا وقت بھی آیا تھا جب وہ مجھے بھی پہچاننے سے قاصر رہی تھی۔ اگر کسی بچے کے ہوش سنبھالنے کے بعد کسی دن اچانک یہ پوچھا جائے کہ تمہیں سر پر آسمان کی موجودگی کا احساس کب ہوا تھا، تو وہ پریشان ہو جائے گا اور کہے گا کہ آسمان تو شروع سے ہے، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اس دنیا کو بغیر آسمان کے تصور کر سکے۔ یہی حال رابعہ کا تھا۔ اسے یقین تھا کہ محبت سے اس کی زندگی نہ کبھی خالی تھی، نہ ہو سکتی تھی۔ اگر میں اس سے کہتا کہ وہ دن یاد کرو جب تم پہلی بار مجھ سے ملنے کے لیے میری وکیل بن کر جیل میں ملاقات کے لیے آئی تھی، اور اس دن بھی تمہارا لباس یہی تھا، تو اسے بالکل یاد نہ آتا، اور میں اس کو بتاتا کہ وہی میری اور اس کی محبت کے آغاز کا پہلا لمحہ تھا۔ جب میں نے اس کا یہ روپ دیکھا تھا تو وہ حیران ہوتی۔ اس نے سمن آباد میں میرے آبائی گھر میں گاڑی روک دی۔ گھر ویران، تاریک اور آسیب زدہ نظر آتا تھا۔ اس کے سب دروازے بند تھے اور کھڑکیاں بند تھیں۔ اس کے اجڑے باغیچے میں پرانے درخت سڑنگوں کھڑے تھے اور سناٹے میں جھینگر روتے محسوس ہوتے تھے۔ کسی دور افتادہ گوشے میں ایک مینڈک کے ٹہرانے کی آواز سنائی دے رہی تھی، ورنہ مکمل خاموشی تھی۔ میں رابعہ کو چھوڑ کر بہت پیچھے نکل گیا تھا۔ چند لمحوں میں میری آنکھوں نے اپنے بچپن کی یادوں کے انگنت زندہ عکس دیکھ لیے جو میری یادداشت میں محفوظ تھے۔ پھر مجھے وہ ریٹائرڈ سیشن جج یاد آیا جو اس گھر میں اکیلا رہ گیا تھا، اور جس نے یہ مکان رابعہ کو دے کر مجھے میرا ماضی لوٹا دیا تھا، مگر خود اپنا سب کچھ گنوا بیٹھا تھا۔ چشم تصور سے میں نے اپنے گزرے ہوئے وقت کو ان دیواروں میں محسوس کیا۔ یہ وقت مجھے پکارتا تھا کہ بتاؤ کبیر خان، تم کب تک ہمیں تنہائی کی اس قید میں رکھو گے؟ آؤ اور وزیر خان کے وارث کی حیثیت سے اس گھر کے چراغ روشن کرو۔ دیواروں سے اداسیوں کے جالے نوچ کر پھینک دو اور ویرانی کو بے دخل کر دو۔ اس کی فضا میں خوشی کے نغمے اور مسرت بھرے قہقہے پھیلا دو۔ یہ وقت رابعہ کے لیے باہیں پھیلائے کھڑا تھا کہ آؤ، تم رک کیوں گئی ہو؟ تم تو اس گھر کی مالکن ہو، تمہیں تو اس گھر کو جنت بنانا ہے۔ اپنی محبت، توجہ اور پیار سے اس میں زندگی کے سارے شوق رنگ بھرنے ہیں، اور اس گھر کو وہ خوشی، خوبصورتی اور خوشحالی دینا ہے جو وزیر خان کا ارمان تھی، خواب تھی اور حسرت تھی، اور اب اس کی روح کی خلیش ہے جسے تم ہی دور کر سکتی ہو۔ اس کی بے کل روح تبھی قرار پائے گی جب اس ویرانی کے جمود کو اس کا پوتا یا پوتی دنیا میں اپنی آمد کے اعلان سے توڑیں گے اور پھر اپنی معصوم ہنسی اور شرارتوں سے بھر دیں گے۔ سکندر، رابعہ نے میرے شانے پر سر رکھ کے کہا، یہ گھر تو ہمارا ہے نا؟ یہاں آ کے تو میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ میں نے اس کے سر کو پیار سے تھپکا۔ یہ ہمارا ہی گھر ہے، لیکن آج اس کے دروازے بند ہیں۔ ایک دن یہ دروازے تم اپنے ہاتھ سے کھولو گی۔ اس دن تمہارے ہاتھوں میں مہندی ہوگی اور تمہاری مانگ میں افشاں۔ اس گھر کے دروازے پر وزیر خان اپنی بہو کا استقبال کرنے کے لیے خود موجود ہوگا۔ یہاں چراغاں ہوگا، سیج کے لیے پھولوں کی خوشبو ہوگی اور شادمانی کے نغمے ہوں گے، اور جب تم لباس عروسی میں میرے ساتھ اس گھر میں قدم رکھو گی تو پھر یہ گھر ہمارا نہیں ہوگا، ہم اس گھر کے ہو جائیں گے، ہمیشہ کے لیے۔ میں نے رابعہ کی طرف دیکھا۔ چاندنی اس کے رخ پر نثار ہو رہی تھی اور اس کی بند آنکھیں خواب کو حقیقت کی طرح دیکھ رہی تھیں۔ وہ تصورات کی دھنک کے جھولے میں پرواز کرتی جا رہی تھی اور خوشیوں کو آسمان کے تاروں کی طرح اپنی جھولی میں بھرتی جا رہی تھی۔ اس ماحول اور اس کے ساحر حسن کا تلسم بے خودی کا احساس بن کر چھا گیا اور اس وقت کا نقش دائمی ہو گیا۔
میں نے اپنی خوش بختی پر ناز کیا کہ میں اپنے گھر میں ہوں اور میرے ساتھ میری محبت ہے اور رابعہ ہے جس کے حسن بے مثال کی تابندگی سے کائنات روشن ہے اور میرے دل میں اجالا ہے۔ دوسرے لمحے یہ خواب ٹوٹ گیا جو حقیقت سے زیادہ حقیقی تھا۔ رابعہ نے سر اٹھا کے مجھے دیکھا اور آہستہ سے مسکرائی۔ چاندنی کچھ اور نکھر گئی، دل کچھ اور مچل گیا، لیکن میں رابعہ کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے میں اس کے دل میں اتر گیا۔ محبت فاتحہ عالم، محبت فاتحہ عالم۔ ہر طرف سے صدا آنے لگی۔ چلو رابعہ، میں نے چونک کر کہا، میں تمہیں واپس لے چلتا ہوں، رات بہت ہو گئی ہے۔ کیا تم رات سے ڈرتے نہیں سکندر؟ وہ بولی، میں بہت ڈرتی ہوں، میں اکیلی رہ جاتی ہوں نا، مجھے اپنے ساتھ لے چلو یا میرے ساتھ چلو ڈاکٹر لطیف کے گھر۔ میں وہاں نہیں رہ سکتا رابعہ، میں نے کہا، اور تمہیں اپنے ساتھ بھی نہیں رکھ سکتا۔ کل میں پھر آؤں گا، پھر میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میں تمہیں محسن اور شہلا کے گھر لے چلوں گا اور پھر تم ان کے ساتھ ہی رہو گی۔ سچ کہہ رہے ہو؟ وہ بولی، کھاؤ میری قسم۔ میں تمہاری اور تمہاری محبت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کل تمہیں ضرور لے جاؤں گا۔ میں نے اسے یقین دلایا۔ وعدہ کرو آج رات تم نہیں ڈرو گی، سکون سے سوتی رہو گی۔ اگر نیند نہ آئی تو میں تمہاری یاد کو ساتھ رکھوں گی، پھر مجھے ڈر نہیں لگے گا۔ وہ بولی، اور نیند آئی تو خواب میں تمہیں ساتھ رکھوں گی۔ یہ کیسی عجیب بات ہے سکندر کہ یہاں مجھے بالکل ڈر محسوس نہیں ہوتا، حالانکہ یہاں کتنی ویرانی ہے، اندھیرا ہے اور خاموشی ہے، مگر ڈاکٹر لطیف کے گھر میں سب کے درمیان رہ کر بھی میں ڈرتی تھی، پریشان رہتی تھی۔ مجھے تو اب بھوک پریشان کر رہی ہے، میں نے رونی آواز میں کہا۔ اگر میں نے آدھے گھنٹے کے اندر کہیں بیٹھ کر چکن ٹکے نہ کھائے تو رات کو خواب میں مجھے مرغے ڈرائیں گے کہ تمہارے لیے ہم جان سے گئے اور تم نے ہمارے ٹکے چکھے بھی نہیں۔ رابعہ ہنس پڑی۔ اگر تم کہتے کہ چائنیز کھانے چلتے ہیں تو میں انکار کر دیتی۔ میں خود چکن ٹکے کھانے کا ارادہ کر کے گھر سے نکلی تھی اور بھوک مجھے اس وقت ہی لگ گئی تھی اور اپنے ساتھ مجھے بھی بھوکا پیاسا لیے پھرتی رہی۔ میں نے مصنوعی غصے سے کہا، چلو ہٹو، اب گاڑی میں چلاؤں گا، ورنہ تمہارا کیا ہے، لے جاؤ گی کہیں اور، ہمیں جانا ہے دارالکباب۔ رات کے 11 بجے میں نے بے خیالی میں گاڑی کو ڈاکٹر لطیف کی کوٹھی میں موڑا۔ میں رابعہ کے قریب اور اس کے ساتھ گزری ہوئی شام کے نشے میں ڈوبا ہوا تھا کہ موش نے دھاڑ کر حملہ کیا۔ میں اچھل پڑا اور میں نے بے اختیار موش کو الو کا پٹھا کہا۔ ڈاکٹر لطیف بھی کمال کرتے ہیں، اس کا نام رکھ دیا موش، یعنی چوہا، گدھے کے برابر کتا ہے، ہر کار قسم کا نام رکھتے، میں نے کہا اور رابعہ ہنسی۔ گاڑی کی آواز پر ڈاکٹر لطیف باہر آئے اور انہوں نے موش کو بھگا دیا۔ آپ ماہر نفسیات ہیں ڈاکٹر صاحب، میں نے نیچے اتر کر کہا۔ آپ کے پاس آنے والے نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، ان کا تو نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہوگا، یہ کیا خطرناک چیز رکھ دی ہے آپ نے استقبالیہ پر؟ ڈاکٹر لطیف ہنسنے لگے۔ ارے بھائی، وہ شوق ہے ہمارے ولی عہد کا، ویسے بہت بے ضرر چیز ہے۔ کون، آپ کا ولی عہد؟ میں نے کہا، بالکل ہوگا، مگر یہ تو اس کی آواز سے ہی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ آپ ایسا کریں، سچ مچ کا چوہا پال لیں، وہ واقعی بے ضرر ہوتا ہے، اسے موش کہنا ایسا ہی ہے جیسے بم کو ٹافی کہنا۔ رابعہ پھر ہنسی اور ڈاکٹر لطیف کا چہرہ مسرت سے دمک اٹھا۔ انہوں نے رابعہ کی اس خوشی کا اندازہ کر لیا جو ہنسی میں اس کے لبوں تک آئی تھی، بالکل اسی طرح جیسے پہلے چاندی کے روپے کے کھوٹے یا اصلی سونے کا اندازہ اس کی کھنک سے کیا جاتا تھا۔ فرش پر بچنے والی خالص چاندی خود اپنی پہچان بتاتی تھی۔ کیسی رہی تم لوگوں کی شام؟ ڈاکٹر لطیف نے انگریزی میں کہا۔ بہت اچھی۔ میں نے رابعہ کی طرف دیکھا۔ کیا آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے؟ رابعہ شرما کے ہنسی اور اندر غائب ہو گئی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ تم کامیاب رہو گے، ڈاکٹر لطیف نے کہا۔ کتنی کامیابی حاصل ہوئی؟ 60% تو یقیناً ہوئی، اگر میں مغالطے سے کام نہ لوں، میں نے کہا۔ کل وہ محسن اور شہلا کے گھر جانا چاہتی ہے، میرا خیال ہے وہاں رہ کے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ میں تمہارے یقین کی نفی نہیں کرتا، مگر کیا وہ وہاں محفوظ رہے گی؟ اگر مجھے 1% بھی شبہ ہوتا تو میں یہ رسک نہ لیتا۔ اس گھر سے محفوظ تر جگہ میرے ذہن میں تصور ہی نہیں، لیکن یہاں رابعہ خود کو ایک کلینک میں محسوس کرتی ہے۔ بے شک آپ کا رویہ اور یہ گھریلو ماحول ہرگز کلینک والا نہیں، یہ اس کے دماغ میں تو ہو سکتا ہے۔ جہاں وہ جانا چاہتی ہے وہ اپنے گھر کی طرح ہے۔ اپنے گھر لوٹ کر آنے کے بعد ہر مریض ذہنی طور پر خود کو صحت یاب محسوس کرتا ہے، میں نے کہا۔
میں تم سے 100% اتفاق کرتا ہوں، جب اسے اپنانے والے ہوں گے اور وہ ماحول سے مطابقت پیدا کرے گی تو سارے ٹوٹے ہوئے رشتے قائم ہو جائیں گے، مگر احساس تحفظ کی شرط ہے، ڈاکٹر لطیف نے کہا۔ میں نے ان کو شب بخیر کہا اور گاڑی کو واپس لے گیا۔ بے اختیار میری نظر اوپر کے ایک روشن دریچے پر گئی۔ روشنی کے مستطیل ٹکڑے میں رابعہ کا پیکر حسن ایک عکس جمیل کی طرح نظر آ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ اٹھایا اور میں نے جواب میں ہاتھ ہلا کے دل پر رکھ دیا۔ رابعہ وہی تھی مگر اس کی چاہت کا احساس نیا تھا، عشق کی وارفتگی نہیں تھی۔ غم وصال کے بعد ہجر کے شب کی کسک میں بھی جو لذت تھی وہ نہیں تھی۔ میں اس کے مہ حسن کے نشے اور خمار عشق میں گم تھا۔ میری نظر میں اس کا چہرہ تھا اور میرے کانوں میں اس کی آواز۔ مجھے گرد و پیش کی خبر ہی نہ تھی اور میں ذہن کے کار عمل کے تابع گاڑی کو 60-70 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑاتا جا رہا تھا۔ مجھے بالکل پتہ نہیں چلا کہ وہ کار کہاں سے میرے پیچھے آ لگی۔ رات کے 11:30 بجے سڑکیں ویران تھیں، شاید یہی وجہ تھی۔ ایک جگہ کار موڑتے ہوئے میں نے رفتار کم کی تو عادت کے مطابق پیچھے دیکھا۔ ایک کار کی ہیڈ لائٹس کے سوا مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ کار بہت پیچھے تھی، چنانچہ میں نے انڈیکیٹر لائٹ نہیں دی اور مڑ گیا۔ پھر میں نے دیکھا تو وہ گاڑی اتنے ہی فاصلے پر مجھے اپنے پیچھے نظر آئی۔ میں نے رفتار کم کی اور 20-25 میل پر آ گیا۔ وہ گاڑی اس کے باوجود پیچھے رہی۔ اس کا فاصلہ بھی کم نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو پہلے 60-70 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے میرا تعاقب کر رہی تھی، اب اس کی رفتار بھی 20-25 میل کر لی گئی تھی، ورنہ وہ چند منٹ میں مجھے اوورٹیک کر جاتی۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ تصدیق کے لیے میں نے رفتار بڑھائی۔ میرے سامنے ایک سیدھی اور خالی سڑک تھی جس پر 70-80 میل فی گھنٹہ کی رفتار ممکن تھی۔ مجھے اس سڑک پر ایک بل آگے جا کے پھر دائیں طرف مڑنا تھا، لیکن میں سیدھا چلتا گیا۔ میرا شک اس وقت یقین میں بدل گیا جب پیچھے آنے والی کار اسی طرح اتنے ہی فاصلے پر موجود رہی۔ اس کی رفتار بھی 80 میل ہو گئی تھی اور اس کار میں جو بھی تھا وہ ماہر ڈرائیور تھا کہ دور ہونے کے باوجود اپنی رفتار کو ضرورت کے مطابق کم زیادہ کر لیتا تھا، لیکن درمیانی فاصلے میں فرق نہیں آتا تھا۔ میرے ذہن سے رابعہ کا خیال نکل گیا اور ایک رومانی شام سے پرکیف خیالات کا بیڑا غرق ہو گیا۔ دشمن اچانک نمودار ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی خطرے کا احساس تمام خیالوں پر غالب آ گیا تھا۔ میرا ذہن چوکنا اور مستعد ہو گیا تھا اور میرے جسم کا رواں رواں مقابلے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ فوری طور پر مجھے ایک خیال یہ آیا کہ تعاقب کرنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ شکاری تھے تو کون سے شکاری؟ سب سے پرانے اور خطرناک شکاری چودھری دلاور اینڈ کمپنی والے تھے۔ میرے شکاری قانون کے محافظ تھے جن کو ہر جگہ اور ہر وقت ایک مفرور اشتہاری مجرم سکندر بخت کی جستجو تھی۔ اب تیسری قسم کے شکاری سامنے آ چکے تھے جو میری ذات کے دشمن نہیں تھے، میرے دشمن کے دشمن تھے، لیکن ان کے عزائم کی راہ میں حائل ہو کے میں نے انہیں اپنا دشمن بنا لیا تھا۔ یہ کرنل جگن ناتھ سیوک اور سادھو رام کے حوالے سے پہچانے جانے والے شکاری تھے۔ سائیں پاپڑ والے اور دلربا کے اڈے کی تباہی کے بعد اگر یہ شکاری بھی میرے پیچھے لگ چکے ہوں تو عجب نہیں۔ وہ انٹیلیجنس کے لوگ تھے اور ان کے مخبر اور معاون ہمارے درمیان موجود تھے۔ ان کے لیے میرا سراغ لگانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ یہ تیسری قسم کے شکاری اپنی خون ریزی اور تباہ کاری کی صلاحیت کے اعتبار سے پہلے نمبر پر آتے تھے۔ ان کے لیے ایک فرد یا ایک گھر کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ یہ ایک بستی کو اپنے مذموم عزائم کی بھینٹ چڑھا سکتے تھے اور ان کا مقابلہ کرنا سب سے زیادہ مشکل تھا۔ دوسرا خیال مجھے یہ آیا کہ آخر تعاقب کرنے والے کب سے میرے پیچھے ہیں؟ میں تو رابعہ کے ساتھ دنیا و ما فہمہ سے غافل و بیگانہ تھا۔ کیا وہ ہر جگہ میرے پیچھے تھے؟ لیکن بازاروں اور سڑکوں کی ٹریفک میں وہ نمایاں نہ ہوئے تھے۔ ان کا ارادہ میری جان لینے کا ہوتا تو وہ اسی وقت گولیاں برساتے ہوئے نکل جاتے جب میں نے اپنی گاڑی کی رفتار کم کی تھی، لیکن وہ بڑی مستقل مزاجی سے میرے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ ان کا مقصد کچھ اور تھا۔ میں نے ایک موڑ کاٹا اور تقریباً 2 فرلانگ تک نسبتاً چھوٹی سڑک پر چلنے کے بعد دوسری بڑی سڑک پر مڑ کے واپس ہو گیا۔ یہ دوسری سڑک پہلی سڑک کے متوازی تھی۔ مجھے اس کار ڈیلر کا بھی خیال آیا۔ کیا اس نے استاد پیڈرو کو بتا دیا تھا کہ گاڑی سکندر بخت لے گیا؟ رضاکارانہ طور پر نہ سہی، اس نے گن پوائنٹ پر یہ اطلاع دے کر اپنی جان بچائی ہوگی۔ اگر ایسا ہی ہوا تو کل اس خبیث کی خیر نہیں۔ ابھی تو مجھے اپنی جان بچانے کے لیے کچھ کرنا تھا۔ میری نظر نے اچانک بائیں ہاتھ پر ایک کوٹھی دیکھی جس کے 2 دروازے تھے، ایک اندر جانے کے لیے، دوسرا باہر آنے کے لیے۔
गेट खुला हुआ और हादसा कुशादा था और उसके ऊपर लाइट्स थी, चुनाचे रास्ता साफ दिखाई देता था। गुजरते गुजरते मैंने ये भी देख लिया कि अंदर कोई गाड़ी नहीं है और गेट पर चौकीदार नहीं है। मैं कोठी को जहन में रखते हुए सीधा गुजर गया। मेरे जहन में एक स्कीम आ रही थी, लेकिन उस पर अमल करने से पहले मैं हर किस्म के अमकानात पर अच्छी तरह गौर कर लेना चाहता था। मैंने चंद लम्हे गहरे सांस लिए और गाड़ी की रफ्तार कम करके सुकून से बैठ गया। तकरीबन 100 गज के बाद एक चौक सा आया जिसमें दाएं और बाएं जानिब 2 गलियां थीं। बाईं तरफ के बारे में मेरे जहन में कोई नक्शा नहीं था, लेकिन दाईं जानिब मुड़ जाने के बाद मुझे फिर इसी बड़ी सड़क पर पहुंच जाने की उम्मीद थी जिससे मैं चंद मिनट पहले गुजरा था। इस बात को यूं समझा जा सकता है कि मैंने एक मुस्ततील में सफ़र किया जिसके 2 मतवाजी ज़िले 2 फरलांग लंबी और ज़्यादा चौड़ी सड़कों पर मुश्तमिल थे और चौड़ाई के रुख के दोनों ज़िले पतली गलियों पर मुश्तमिल थे जो 100 गज या उससे कुछ कम लंबी होंगी। एक बार फिर मैं बड़ी सड़क पर पहुंचा तो मोड़ काटते हुए मैंने दूसरी कार को देखा। वो 50-60 गज पीछे थी और ताक़ुब करने वाले बड़ी मुस्तकिल मिजाजी का सबूत दे रहे थे। मेरा पूरा चक्कर तकरीबन 1.25 मील बनता था और पीछे आने वाले बेवकूफ़ नहीं थे। वो यकीनन समझ चुके होंगे कि मुझे ताक़ुब का इल्म हो गया है और मैंने जानबूझकर उन्हें चक्कर दिया है। अब मैं फिर इस रास्ते पर दूसरी बार रवां था जिस पर से मैं 5-10 मिनट कबल गुजरा था। मेरा मंसूबा मेरे जहन में मुकम्मल हो गया था और इसके तमाम खतरात को सामने रखते हुए भी मैंने इस पर अमल का फैसला कर लिया था। मैंने स्पीड मीटर पर निगाह डाली। मेरी रफ्तार 30 मील फी घंटा थी। 2 फरलांग बाद मैं दाईं तरफ मुड़ा और बाईं लेन में 100 गज का फासला तय करने के बाद फिर दाईं तरफ मोड़ काटकर बड़ी सड़क पर आ गया। ये इसी महदूद इलाके में मेरा दूसरा चक्कर था जिसकी हदबंदी 4 सड़कों से होती थी। वो कोठी जिसके 2 गेट खुले हुए थे अपनी मखसूस साख्त की गेट लाइट्स के बायस मुझे दूर से ही नजर आ गई थी। मेरे दुश्मन अभी पीछे थे। बड़ी सड़क पर आते ही मैंने एक्सेलरेटर को दबाया और फॉक्सवैगन जिसके इंजन की पिकअप का मुकाबला बहुत कम गाड़ियां कर सकती हैं, अपनी कुवत में गिर जा। गाड़ी किसी चीते की तरह जिस लगा के बढ़ी और वहीं सेकंड से भी कम वक्त में उसकी रफ्तार 80 मील तक पहुंच गई। इससे पहले कि मेरे पीछे आने वाली कार पिछला मोड़ काटती, मैं कोठी के पहले गेट में दाखिल हो चुका था। अंदर जाते हुए मैंने रफ्तार को काबू में रखने के लिए ब्रेक पर पांव का पूरा दबाव डाल दिया था। गाड़ी के पहियों की गर्दिश रुक गई, मगर गाड़ी अपने जोर में घसीटती हुई बढ़ती गई। टायर खुरदरी जमीन पर रगड़ खाकर घूम गए और गाड़ी खुद ब खुद 90 दर्जे के जाविये पर मुड़ गई। इतनी ज्यादा रफ्तार पर अचानक ब्रेक लगाने से यही होता है। ड्राइवर पहले से तैयार हो और होशियार हो तो गाड़ी को घूम जाने के बावजूद संभाल लेता है। हमवार सतह वाली सड़क पर गाड़ियां इस हद तक भी घूम जाती हैं कि उनका रुख पलट जाता है और सतह हद से ज्यादा चिकनी हो तो कुछ भी हो सकता है। गाड़ी उल्ट सकती है या कई कलाबाजियां खा सकती है। यहाँ मेरी तवक्को के मुताबिक नाहमवार कंकरों की नीम पुख्ता सड़क पर गाड़ी ने थोड़ा सा टर्न लिया तो मैंने ब्रेक पर से पांव हटा लिया और गाड़ी फिर आगे बढ़ी। गेट के अंदर मुझे एक नीम दायरा सा नजर आया। पहले गेट से शुरू होने वाला रास्ता दूसरे गेट तक जा रहा था और ये निस्फ दायरे की चौड़ाई तक फैला हुआ था। मैं पोर्च के नीचे से गुजरा और दूसरे गेट पर पहुंच के मैंने गाड़ी रोक ली, मगर इंजन बंद नहीं किया। मेरे हवास अब इस शिकारी से ज्यादा बेदार थे जो अंधेरे सुनसान जंगल में किसी मचान पर बैठा शेर के करीब आने की सारी अलामात नोट कर रहा हो। मैंने इस यकीन पर जुआ खेला था कि मेरा पीछा करने वालों ने मुझे कोठी के गेट में गायब होते नहीं देखा होगा और वो सड़क को अचानक खाली पाके हैरान भी हुए होंगे और परेशान भी कि जमीन निगल गई या आसमान खा गया। एहतियातन मैंने गाड़ी की लाइट्स भी ऑफ कर दी थी और गाड़ी का सुर्ख रंग रात की स्याही का जुज बन गया था। फॉक्सवैगन के इंजन ने कोठी के अंदर रहने वालों को अपनी आमद की इत्तला अपनी आवाज से दे दी थी, लेकिन अभी तक कोई बाहर नहीं निकला था। इसका अंदाजा मुझे यूं हुआ कि पोर्च की लाइट ऑन हो गई थी। मैं आवाज पर कान लगाए बैठा रहा। चंद सेकंड के इंतजार का ये वक्फा बहुत मुख्तसर होने के बावजूद इंतहाई असाब शिकन साबित हुआ। जो कुछ मैं करना चाहता था उसमें मेरी कामयाबी का इन्हसार मेरे अंदाजे की दुरुस्तगी पर था। 1 सेकंड के फर्क से भी मेरा निशाना खता हो सकता था। मैं एक पाँव से क्लच दबाए और दूसरा पाँव एक्सेलरेटर पर रखे इसी तरह बैठा था जैसे शिकारी बंदूक के ट्रिगर पर उंगली रखे निशाना लिए शिकार के इस जगह तक पहुंचने का इंतजार करता है जहां उस पर चलाई जाने वाली गोली का हलाकत आफरी असर यकीनी हो और ज्यादा से ज्यादा हो।
چند سیکنڈ کے بعد میں نے اس کار کی آواز کو بہت قریب سے سنا۔ اس کے ہیڈ لائٹ سے پہلے والے گیٹ کے سامنے کا کچھ حصہ روشن ہوا۔ پھر میں نے کار کو پہلے گیٹ کے سامنے سے گزرتے دیکھا۔ پہلے اور دوسرے گیٹ کا درمیانی فاصلہ مشکل سے 30 گز تھا۔ میرے دماغ کے کمپیوٹرز نے از خود مجھے اطلاع دی کہ دوسرے گیٹ کے سامنے سے وہ گاڑی کتنی دیر بعد گزرے گی۔ بالکل ٹھیک اسی وقت پر اسی خودکار ذہنی نظام سے مجھے گرین سگنل ملا اور میں نے اللہ کا نام لے کر کلچ پر سے پیر ہٹا لیا۔ ایکسلریٹر پر دباؤ پڑتے ہی گاڑی اندھیرے میں سے یوں باہر نکلی جیسے گھات میں بیٹھا ہوا خونخوار درندہ اپنے شکار کو سامنے سے گزرتے دیکھ کر جھپٹتا ہے۔ عین اس وقت جب وہ کار دوسرے گیٹ کے سامنے تھی، فاکس ویگن نے پوری قوت کے ساتھ اس کے سائیڈ میں ٹکر ماری۔ آگے فاکس ویگن کا انجن نہیں تھا، خالی ڈکی، اور اس سے آگے بہت مضبوط بمپر تھا۔ بمپر دوسری کار کے اگلے دروازے پر لگا تو ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ میں اس تصادم کے لیے تیار تھا، چنانچہ میں نے سر اور سینے کو بچانے کی کوشش میں اسٹیئرنگ پر دونوں کوہنیاں ٹکا دی تھیں اور کچھ جھک گیا تھا۔ پھر بھی تصادم کی قوت نے مجھے سیٹ سے اچھال دیا اور میں چھت سے ٹکرا کر پھر نیچے آیا۔ میرے کانوں نے شیشہ ٹوٹنے اور دھات کی چادر کی گھسیٹنے کی آواز سنی اور اپنے ہاتھوں اور چہرے پر سوئیوں جیسی چبھن محسوس کی۔ پھر شیشے کے ذرات تھے جو اڑ کر میرے جسم کے کئی حصوں پر لگے تھے۔ اگر میں نے آنکھیں مضبوطی سے بند نہ رکھی ہوتی تو شیشے میری آنکھوں میں اتر جاتے، ان کی نوکیلی تیز دھار آنکھوں کو چیر چیر کر دیتی اور میں ہمیشہ کے لیے اندھا ہو جاتا۔ اب مجھے ماتھے اور بازوؤں پر آنے والی گہری خراشوں کی ٹیس کا احساس ہو رہا تھا، جو خون بہہ کر لبوں تک پہنچا تھا۔ اس کا تلخ ذائقہ مجھے اپنی زبان پر محسوس ہو رہا تھا۔ جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو نقشہ بدل چکا تھا۔ دوسری گاڑی کو فاکس ویگن نے غیر متوقع طور پر بائیں جانب سے اتنی زور سے ٹکر مار دی تھی کہ وہ الٹ گئی تھی اور کئی قلابازیاں کھانے کے بعد سڑک کے دوسرے کنارے پر ایک کوٹھی کی دیوار سے جا ٹکرائی تھی۔ دیوار بہت زیادہ مضبوط نہیں تھی، چنانچہ ٹوٹ گئی تھی اور اس کا ملبہ بھی الٹی ہوئی گاڑی پر گرا تھا۔ میری اپنی گاڑی کا سامنے کا حلیہ بگڑ گیا تھا، اس کا بونٹ اکھڑ گیا تھا اور درمیان سے اوپر اٹھ گیا تھا۔ بمپر ٹوٹ کر الگ ہو گیا تھا اور مڈ گارڈ چتھرا بن کر لٹک رہا تھا۔ ظاہر ہے ہیڈ لائٹس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا تھا۔ ڈکی کچھ اور دب جاتی تو پیٹرول ٹینک پھٹ جاتا، مگر فاکس ویگن میں بمپر کے بالکل پیچھے اور ڈکی میں سب سے فاضل ٹائر کھڑا رہتا ہے جس میں ہوا ہوتی ہے۔ اس فاضل ٹائر جس میں ہوا کا دباؤ 30 پاؤنڈ فی مربع انچ تھا، دوسرے نیومیٹک کا کام کر گیا اور شاک کو کم کر دیا۔ سٹپنی ٹیڑھی ہو گئی مگر پیٹرول ٹینک بچ گیا، ورنہ گاڑی میں آگ لگ جانا یقینی تھا۔ تصادم کے پہلے دھماکے کے بعد کئی دھماکے تسلسل سے ہوئے۔ دوسری گاڑی کے ہر بار الٹنے سے ایک دھماکہ ہوا تھا، اس دیوار سے ٹکرانے کے بعد ایک دھماکہ ہوا تھا، اور جب شکستہ دیوار کی اینٹوں نے گاڑی کو سنگسار کیا تھا تو دھماکے ہوئے تھے۔ اس شور کی آواز رات کے سناٹے میں دور تک گئی تھی اور وہ سب جو اپنے اپنے گھروں کے اندر بستروں میں دبکے ہوئے تھے، کھانے کی میز پر تھے، ٹی وی دیکھ رہے تھے یا ڈرائنگ روم میں مہمانوں کے ساتھ گپ لڑا رہے تھے، اچانک اٹھ کر باہر آنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ان میں سب سے آگے اس کوٹھی کا مکین تھا جس کی حدود میں غیر قانونی طور پر داخل ہو کے میں نے یہ تخریب کاری کی تھی، اور اب اس کے گیٹ سے باہر نکل چکا تھا اور پھر سڑک پر تھا۔ میری گاڑی نے روڈ کو بلاک کر رکھا تھا اور میں قریب آنے والی آوازیں سن رہا تھا۔ ہوش بحال ہوتے ہی میں نے چابی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ چابی اپنی جگہ پر موجود تھی اور سوئچ آن تھا۔ ڈائل کے ننھے ننھے سرخ دائرے روشن تھے۔ میں نے چابی گھمائی تو انجن نے سٹارٹ ہونے میں دیر نہیں لگائی اور دونوں روشن نقطے غائب ہو گئے، جس کا مطلب یہ تھا کہ آئل پریشر نارمل ہے اور ڈائنمو بھی چارجنگ کر رہا ہے۔ میں نے ایک بار پھر خدا کو یاد کر کے اس سے امداد مانگی اور گاڑی کو گیئر میں ڈال دیا۔ گاڑی آگے بڑھی اور میں نے اسٹیئرنگ گھمایا۔ گاڑی سڑک پر چل پڑی تو میں نے وہی اطمینان کی خوشی محسوس کی جو دشمن کا ایک مضبوط مورچہ کسی جانی نقصان کے بغیر سر کر لینے سے کسی کمانڈر کو ہو سکتی ہے۔ گاڑی کا نقصان کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، اس کی صرف صورت بگڑی تھی، کارکردگی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ گاڑی کے ویل آؤٹ ہو جاتے، اس کا ایکسل ٹوٹ جاتا یا ٹیڑھا ہو جاتا، بال جوائنٹ یا ٹائی راڈ ناکارہ ہو جاتے۔ میں نے ایک بڑا خطرہ مول لیا تھا، مگر اس کے دامن میں نہ جانے کتنے چھوٹے چھوٹے خطرات پوشیدہ تھے۔ گاڑی کے ٹوٹے پھوٹے مڈ گارڈ سے، بمپر کے لٹکتے ہوئے حصے اور دوسرے شکستہ حصوں سے بہت سی عجیب و غریب آوازیں نکل رہی تھیں، مگر گاڑی چل رہی تھی۔
میں نے اپنے پیچھے بہت چیخو پکار سنی۔ یہ دونوں طرف کی کوٹھیوں سے نکل آنے والے تھے جو دیکھ رہے تھے کہ تصادم کے بعد ایک گاڑی فرار ہو رہی ہے۔ انہیں بالکل معلوم نہیں تھا کہ یہ حادثہ کیسے ہوا، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ حادثہ نہیں ایک جنگی اقدام تھا۔ میں نے اپنی گاڑی کو ٹینک کی طرح استعمال کرتے ہوئے غنیم کی قوت پر کاری ضرب لگائی تھی اور اسے ختم کر دیا تھا۔ اندھیرے میں کوئی بھی گاڑی کا نمبر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ان میں سے کسی نے پتھر بھی پھینکا جو گاڑی کے پچھلے حصے پر لگا، اور اتنی خطرناک صورتحال میں بھی میرے ہونٹوں پر ہنسی آ گئی۔ بے بس لوگ اس سے زیادہ کر بھی کہہ سکتے تھے۔ شاباش شیر کی بچی، میں نے فاکس ویگن سے کہا اور خود ہی ہنسا۔ مجھے اپنی حالت کا بالکل خیال نہ تھا، صرف یہ احساس تھا کہ میں ایک نادیدہ دشمن کے عزائم کو خاک میں ملا چکا ہوں، اور میں نے جان ہتھیلی پر رکھ کے جو بازی لگائی تھی وہ میں نے جیت لی ہے۔ وہ کون تھے اور کیا چاہتے تھے یہ جاننا اتنا اہم نہیں تھا۔ وہ میرے خیر خواہ بہرحال نہیں تھے اور نیک عزائم ہرگز نہیں رکھتے تھے۔ ایک دھماکہ سن کر میں نے گاڑی روکی اور پیچھے دیکھا۔ آواز بہت دور سے آئی تھی لیکن میرے کانوں نے سن لی تھی۔ یہ تباہ ہو جانے والے کار کے پیٹرول ٹینک کے پھٹنے کا دھماکہ تھا۔ جہاں وہ گاڑی الٹی تھی وہاں اب ایک الاؤ روشن تھا اور شعلے بھڑک کر رقص اجل پیش کر رہے تھے۔ معلوم نہیں اس گاڑی میں کتنے آدمی تھے، کتنے زخمی ہوئے تھے اور کتنے مر گئے تھے۔ لوگ کسی کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوئے تھے یا نہیں، میں نے سوچا۔ خیال یہی کہتا تھا کہ ان میں سے کوئی نہیں بچا ہوگا۔ اس قسم کے حادثے میں کون سلامت رہ سکتا ہے؟ اگر کوئی فوراً ہلاک نہیں ہوتا تو ڈھانچے میں پھنسا رہ جاتا ہے، جسے نکالنے کے لیے اکثر ڈھانچے کو کاٹنا بھی پڑتا ہے۔ مدد کے لیے آنے والوں کو اتنا وقت ہی کہاں ملا تھا کہ وہ کسی زخمی کو نکال سکتے۔ پیٹرول ٹینک پھٹنے کا اندیشہ سب کو ہی اپنی حفاظت پر مجبور کرتا ہے اور کسی کو قریب جانے کی ہمت نہیں پڑتی۔ کوئی جوش جذبات میں بہت آگے بڑھ گیا ہوگا تو اسے قضا نے ہی مجبور کیا ہوگا۔